کہتے ہیں کہ ہر نبی کے ہر قوم نے کوئی نہ کوئی ایک گناہ ایسا کیا جس کے اوپر ان کو سزا ملی. کسی نے ناپ تول میں کمی کی، کسی نے سود کھایا، کسی نے حرام کام کیے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک قوم ہے جن کا گناہ سب گناہوں سے زیادہ بدتر ہے، اور وہ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، جن کا گناہ سب گناہوں میں اوپر ہے. اس قوم نے ہم جنسی یعنی کہ مرد کا مرد سے زنا اور عورت کا عورت سے زنا. اور اس عمل کو، کیونکہ زنا کو ہی سیلف اسلام میں بہت زیادہ جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ جو زنا ہے اسپیسیفکلی دا ہومو سیکچولیٹی، یہ ان سب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ قتل سے بھی بڑا جو گناہ ہے وہ زنا ہے. اب زنا میں مختلف اقسام آ جاتی ہیں، اور اس کی جو بدترین اقسام ہے وہ ہے جو عورت کا عورت سے اور مرد کا مرد سے ہم بستری ہوتا ہے. عورت کا عورت سے زنا کرنا اس کو مساحقت کہتے ہیں، اور مرد کا مرد سے زنا کرنا لواطت کہتے ہیں. یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 16 میں اس کی تھوڑی سی تفسیر ہے، جس میں فرمایا جاتا ہے کہ لواطت اور مساحقت کا کوئی حد نہیں ہے، مطلب کوئی لاسٹ سٹیج نہیں ہے انٹیمیسی کی. اس لیے اس کی سزا اس کے عمل کے حد کے حساب سے ہوگی، اور وقت قاضی ہی اس کا انحصار کرے گا کہ کیا سزا دی جائے گی. کیونکہ اگر حد مقرر ہوتی تو سزا بھی مقرر ہوتی، یعنی کہ 80 کوڑے 50 کوڑے ایٹسیکٹرا. پر تعزیر وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی شرعی حد مقرر نہ ہو. یعنی کہ یہ گناہ اتنا زیادہ ہے، اتنا حقیر ہے، جو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس کا لیول آف جو بیڈنس ہے وہ اتنی ہے کہ اللہ میاں نے اس کی کوئی ایک لیول آف پنشمنٹ مقرر نہیں کی کہ جو بھی اس کا لیول ہے یا جتنی بھی شاید جو ہے سزا دے دی جائے اس کے لیے وہ کم ہو. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ باقی جس نے ظاہر زندگی میں جس کو سزا ملی ہے یہ قاضی ہے وہ تو دے دے گا، لیکن کچھ ہیں جو کہ آج کل اس چیز کو بہت نارملٹی کر رہے ہیں، دنیا میں بہت نارمل چیز سمجھی جا رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہے. اس کو نارمل سمجھنا بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ چیز نارمل ہے، جبکہ اس چیز کی سب سے زیادہ مذمت کی گئی ہے اسلام میں. تو اس چیز کو کبھی بھی نارمل نہ سمجھا جائے، اور جو بھی اس چیز کو دکھانے میں بھی، سوشیلٹی میں بھی، سوشل لائف میں بھی اس چیز کو اگر وہ نارملائز کر رہا ہے تو آپ کو اس بندے کی مذمت کرنی چاہیے. یہ آپ کو اسلام سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ گناہ کو صحیح سمجھنا بھی گناہ ہے. اگر آپ کسی کو دیکھ رہے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اگر آپ کہیں پہ گناہ ہوتے دیکھ رہے ہو تو آپ اس گناہ کو روکو. ٹھیک ہے، یہ ایمان کی پہلی سٹیج ہے. پھر اگر آپ نہیں روک سکتے ہو تو آپ زبانی اس کو روکو. اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو پھر آپ دل میں اس چیز کو برا جانو، اور یہ لاسٹ سٹیج جو ہے نا سب سے کم تر لیول ہے ایمان کا. تو اپنے ایمان کے حساب سے ہر گناہ کو دیکھیں اور ہر گناہ کی تعزیت بھی کریں کہ یہ برا ہے اور یہ صحیح ہے، کیونکہ صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا ہی پہچان ہے آپ کی.